الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیرت میں ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ویک وہ تھا رفیق اعلیٰ کی جانب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے مرض کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے اور اس دوران آپ نے کچھ وصیتیں وغیرہ لوگوں کو کی. ہم نے مرض کا آغاز کا ٹاپک پڑھ لیا تھا. عہد اور وصیت اب ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز آپ لوگوں کو ذہن میں رہے اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے غزوہ خیبر کا پڑھا تھا اس میں ٹاپک تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ ایک عورت تھی یہودی عورت جس نے دشمنی نکالتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری کا گوشت بھیجا تھا اور دستی میں اس نے زیادہ ملایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت زیادہ پسند تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ پہ رکھ لیا تھا لیکن ساتھ ہی آپ کو خبر دے دی گئی تھی کہ یہ گوشت ٹھیک نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تناول تو نہیں فرمایا تھا. ایک اور صحابی تھے بشر بن برا ان کا نام آتا ہے انہوں نے کھایا تھا اور ان کی بعد میں شہادت بھی ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ جو عورت تھی زینب بنت حارث اس کا نام غالباً آتا ہے جی. تو یہ اس نے یہ ایک کوشش کی تھی جو کہ وہ زہر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا اسٹرانگ قسم کا تھا اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اطلاع تو دے دی تھی لیکن کہتے ہیں اس کا تھوڑا اثر آپ کے جسم میں چلا گیا تھا جو کہ یہ جو آپ کا مرض وفات تھا نا اس میں پھر یہ ظاہر ہونے لگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ بھی ملتے ہیں صحیح بخاری میں بھی ہیں کہ اس زہر کا اثر میں محسوس کرتا ہوں اپنے جسم میں جیسے میری شہرت جو ہے وہ کٹ رہی ہے اس طرح سے تھا. ٹھیک ہے. بہرحال عہد اور وصیت کا ٹاپک ہم آج پڑھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی شدت بڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ بھی نہیں سک رہے تھے 2 لوگوں کے سہارے سے چل رہے تھے. تو یہاں پہ یہ جو ہے نا 7 مشکیزیں پانی ڈالو جس کا منہ بند ہو یعنی بالکل بھرے ہوئے ہوں فل ہوتا ہے نا جیسا بخار کی شدت کم ہوتی ہے نا اگر تیز جسم میں حرارت ہو یا ویسے بھی جیسا آپ تھکے ہوئے ہوں یا جیسے آپ سفر سے آئے ہو نہا لے تو فریشنس آ جاتی ہے نا اسی طرح بخار میں بھی آپ نہا لیں تو ذرا جسم کی حرارت کم ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وصیت کرنا چاہ رہے تھے بٹ ہی couldn't talk تو اس کے لیے تھوڑی اپنی طبیعت کی بہتری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا یہاں تک کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا یعنی تم لوگوں کو جتنا میں نے کہا تھا اتنا پانی ڈال دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانب تشریف لے گئے انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمائی. اس خطاب نے آپ نے من جملہ اور باتوں کے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کو کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے تو تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وصیت تھی آخری ایام میں جو آپ نے کی تھی کہ مسجدوں کو جا کے سجدہ گاہ بنا لیتے ہو اور وہاں پہ پیری فقیری شروع کر دیتے ہو تو میری قبر کے ساتھ یہ نہ کرنا میں منع کرتا ہوں تمہیں اس سے. اسی لیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے نا اس کو اتنا زیادہ ہائٹ کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اس قسم نظر ہی نہ آئے ان کو اور اس قسم کی لوگ حرکتیں کر ہی نہ سکیں. ویسے بھی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے بٹ یہ بھی ہے. اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دی. مساجد یعنی سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں نا مساجد یعنی وہاں پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. اور آج دیکھیں آپ انفارچونیٹلی یہی حال امت مسلمہ کا بھی ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خاص وصیت ہے کہ تم یہ نہ کرنا. تو آج آپ ہمارے یہاں دیکھیں یہ قبر پرستی اور وہاں جا کے منتیں اور دھاگے اور چادریں اور سجدے کرنا اور وہاں جا کے کیسا کیسا شرک لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. دربار پورے پورے بنا دیے ہوئے ہیں بہت زیادہ شرکیہ یہ سب کام ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، یعنی کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا، کوئی زیادتی کیا، تو دنیا میں ہی مجھ سے بدلا لیں، قصاص یہ ہوتا ہے نا۔ انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی، پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے اختیار کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بس ان جنرل ایک بات کی، اس بندے نے یہ کیا، ایک بندے کو اللہ نے یہ کیا، اس کو مینشن نہیں کیا کہ کون سے بندے کی بات ہو رہی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ کیا اس بات کا مطلب ہے، اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، یعنی ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کو عجیب سی لگی یہ بات۔ لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق ظاہر اس وقت ایجڈ تھے وہ بھی، کہ اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا اختیار کرو یا اپنے رب کا ساتھ لے لو، کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ یعنی ان کو یہ بڑی عجیب سی بات لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے ہیں اور یہ کیا بے ربط سی بات کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی ربط نہیں اس بات کے ساتھ۔ لیکن چند دنوں کے بعد ان پر واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی بارے میں فرما رہے تھے کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ چاہے تو آپ دنیا لے لیں، یعنی آپ مزید دنیا میں رہ لیں، یا پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ لینے کے لیے یعنی واپس آ جائیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے، یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس بات کا کیا مقصد ہے۔ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے یہ انڈیکیشن دی تھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ میرا اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے جو ہے اس کو قبول کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے۔ جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے، اور لوگوں کو انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چیز جو ہے نا، اس کے اوپر بعض لوگ بہت اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی حکمت کے تحت یہ بات کی تھی کہ مرض الموت ہے اور اس کا غلبہ شدت بھی اس وقت زیادہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ایسی ہو جو کہ نہ صحیح لکھی جا سکے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ جب شور اور اختلاف زیادہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس وقت بھی لوگوں نے یہ اختلاف کیا کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر کہا۔ ایک تو یہود و نصارہ کے بارے میں تھا کہ ان کو جزیرہ عرب سے بالکل ہی یعنی عرب سے بالکل ان کو نکال دیا جائے گا، اور پھر خاص تاکید جو تھی نماز پڑھنے کی اور غلاموں کے حوالے سے کہ غلاموں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، یہ بھی آگے بھی آئے گا۔ پھر بہت اہم چیز کہی کہ کتاب اور سنت، یعنی اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت، اس کو تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ تھے، اور آج لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث اس پر جانے کو جو ہے نا لوگ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ دونوں ہی جو ہیں وہ دین کا ماخذ ہے، قرآن و سنت یا قرآن و سنت اور ساتھ آپ کی جو احادیث ہیں، تو سبھی سے ہمیں دین کی جو ہے وہ تفصیلات تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور آپ کی سنت سے ہی ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ کی خاص وصیت تھی۔ نماز کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگن میں غسل فرمایا، اسی وجہ سے تاکہ مرض کم ہو، تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے۔ پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی، پھر تیسری بار غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔
یعنی اتنی شدت ہو گئی تھی مرض کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھائی، یعنی وہی پڑھاتے رہے پھر نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے۔ یعنی ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرتے تھے نا، لیکن جب اس کا مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اب آپ نماز پڑھایا کریں، یعنی امامت آپ کریں گے، جو کہ تقریباً 17 نمازیں بنتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ چنانچہ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے، یعنی ان کے پیچھے پڑ رہے تھے، اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کر رہے تھے کہ وہی لوگوں کو تکبیریں سنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ کو جب تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی تو دو آدمیوں کا سہارا لے کے ظہر کی نماز کے لیے آئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کو ان کے بائیں بٹھایا گیا۔ پھر کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے تو ابو بکر صدیق اس کو اونچی آواز میں پھر یعنی جیسا تکبیرات جو ہے نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تو لوگ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کر رہے تھے، حضرت ابو بکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے تھے۔ جو کچھ تھا سب صدقہ فرمایا۔ اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں بھی صدقہ کر دیا۔ ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے، یعنی ڈونیٹ کر دیے، دے دیے۔ رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو، یعنی کچھ بھی نہیں تھا بچا پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا تقریباً 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ یعنی جو ہے نا مال و دولت کی سچویشن وہ یہ تھی کہ یعنی کچھ بھی اپنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، کوئی دنیا کا مال۔ حیات مبارکہ کا آخری دن سوموار کی صبح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ یہ حجرے وہیں پہ تھے نا، مطلب مسجد میں ہی، مسجد نبوی میں، اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہ رہے ہیں۔ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ نماز ہی کے اندر فتنے میں پڑ جائیں، یعنی نماز توڑ دیں، یعنی آپ کی مزاح کرسی کے لیے نماز کو توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو۔ یعنی لوگ اتنے وہ جذبات میں آگے نا کہ ظاہر پریشان تو وہ تھے کہ اتنے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بھی نہیں آ رہے، آپ کی طبیعت اتنی زیادہ جو ہے وہ ناساز ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پردہ اٹھا کے باہر مطلب دیکھ رہے ہیں تو سب خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ ان کو لگا کہ ہم نماز ہی توڑ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ اپنی نماز کنٹینیو کریں۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ کچھ سرگوشی کی تو وہ رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو چھپا گئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو اس کے بعد حضرت فاطمہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے، اس لیے وہ روئی، یعنی آپ نے اپنی بیٹی جو ہے ان کو انفارم کر دیا تھا۔ اور دوسری بار یہ فرمایا تھا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آ کے ملیں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت جلدی ڈیتھ ہوئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 months کے بعد، تو اس لیے وہ ہنسی۔ اور آپ نے یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ ہیں، یعنی سردار۔ انبیاء جو نا ان کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے ان کی وفات کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو گیا، تو وہی جو تھا نا کہ آپ کو آپشن دی گئی تھی تو آپ نے خود ہی چن لیا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس واپسی کے سفر کو۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی جب شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھی، وقرب اباہ، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت کی۔
उधर लम्हा ब लम्हा तकलीफ बढ़ती जा रही थी और उस जहर का असर भी जाहिर होना शुरू हो गया था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में खिलाया था उस यहूदिया ने। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अलम की शिद्दत महसूस करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर एक चादर डाल रखी थी। जब सांस फूलने लगता तो चेहरे से हटा देते। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वजह से लोग ये भी कहते हैं कि आपको शहादत का रुतबा भी मिला, क्योंकि ये था ना यानी जहर वाला जो मामला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बनाया, मकसूद उनके जैसे काम से रोकना था। फिर वही बात रिपीट कि ये काम ना करना, इतनी ज्यादा ताकीद थी। सरजमीन अरब में 2 दिन ना बाकी रहने दिए जाएं, ये आखिरी इरशाद और वसीयत थी जो आपने लोगों को फरमाई। इसके बाद कई बार फरमाया, सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज और तुम्हारे जेरे दस्त, यानी तुम्हारे लोगों को। जिसकी इतनी आंटी एक मिनट पॉज करें जरा। आलम नज़ा और वफात, तो आपने देखी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और गुलामों के लिए कितनी बार बार ताकीद की थी कि इसके बारे में बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र रहती थी कि एक तो नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों के साथ कोई ज्यादती ना करना। तो आप देखें कि आज उम्मत जो है वो नमाज की कितनी पाबंदी करती है। फर्ज नमाजें जो है वो लोगों को भूली भी, और लोंडी गुलाम का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। लेकिन जो भी आपके अंडर सबॉर्डिनेट्स, जो भी आपके अगर कोई मुलाजिम वगैरह आपके घरों में काम करते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनके साथ अच्छा रवैया रखें, एक्स्ट्रा एहसान का रवैया रखें। आलम नज़ा और वफात, फिर नज़ा की हालत शुरू होगी। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको अपने सीने से गले के दरमियान सहारा देकर टेक लिया, यानी ऐसे होता है जैसे यूं आप बॉडी ऐसे उठा के अपने पास रख ली, टेक लगा ली। उसी दौरान उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आए। उनके पास खजूर की ताज़ा शाख की मिसवाक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक की तरफ देखने लगे तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा समझ गई कि आप मिसवाक करना चाह रहे हैं। उन्होंने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से इशारा किया कि हाँ। चुनाचा उन्होंने मिसवाक लेकर अपनी दांतों में चबाई, उसको नरम की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लेकर निहायत अच्छी तरह से मिसवाक की, यानी हज़रत आयशा ने उसको थोड़ा सॉफ्ट किया मिसवाक को और उनको दे दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की। आपके सामने कटोरे में पानी था। आप पानी में दोनों हाथ डालकर चेहरा पूंछते थे और फरमाते जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु इन्ना लिल मौत सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मौत के वक्त की तो सख्तियां हैं, यानी मौत जो है ज़ाहिर है वो सख्त वक्त होता है इंसान के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ या उंगली उठाई, निगाह छत की तरफ बुलंद की और दोनों होंठों पर कुछ हरकत हुई। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कान लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, उन अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ जिन्हें तूने इनाम से नवाजा। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफीक आला में पहुंचा दे। ए अल्लाह रफीकुल आला, रफीकुल आला। आखिरी फिक्रा 3 बार दोहराया और फिर रूह बर्बाद कर गई। हाथ झुक गया और आप रफीकुल आला से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सोमवार रबीउल अव्वल की 12 तारीख और हिजरत का 11वां साल था। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल पूरी हो चुकी थी। यानी जो 12 तारीख है ना रबीउल अव्वल की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख वफ़ात के तौर पर ज़्यादा कंफर्म है, जिसको हमारे यहाँ तो तारीख पैदाइश ज़्यादा माना जाता है। 63 इयर्स आपकी एज थी और इस तरह फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एज में वफ़ात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा की हैरत और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़। इस हादसा दिलफगार की खबर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में फ़ौरन ही फैल गई और उन पर तो दुनिया तारीक हो गई, यानी इतना गम आ गया उन पे। करीब था कि वो अपने हवास खो बैठते। चुनाचा कोई दिन इससे ताबनाक और बेहतर ना था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए थे, और कोई दिन उससे ज्यादा तारीक और कबीर ना था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात। ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के दिन का गम था, तकलीफ थी, वो तो मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा थी ना, यानी उनके मदीना में तशरीफ लाना उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन था अहले मदीना के लिए। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात बहुत ज्यादा तकलीफ दे दिन था। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम रो रो कर इस तरह आहें भर रहे थे जैसे हाजियों का शोर बरपा हो।
جب حاجی اکٹھے ہوں تو شور ہوتا ہے نا ویسے، تو اسی طرح سب رو رہے تھے، تو اس طرح کا شور ہو رہا تھا. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کرے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان سے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ یہ غلط نیوز ہے، کہ جب تک منافقین نہیں ختم ہوں گے تب تک اللہ تعالیٰ ان کو وفات نہیں دیں گے. اور اس شخص کو کاٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو بھی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے. یعنی اتنی زیادہ آپ پہ جو ہے نا وہ ایک اثر سا ہو گیا. تو ہوتا ہے نا ہر کوئی اپنی طرح سے لیتا ہے نا غم کی خبر کو، تو وہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ویسے بھی تھوڑا آپ کو اندازہ تو ہے ان کی پرسنالٹی کا کہ ذرا تھوڑے تیز مزاج کے تھے، شدت تھی ان کے مزاج میں. تو کہہ رہے تھے اگر کسی نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کو قتل کر دوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے. غم بھی تھا اور حیرت ہو رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں، اس قسم کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہو رہا ہے. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں کمی دیکھی تھی تو سنح میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے. انہیں آپ کی وفات کی خبر ہوئی تو آپ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے. لوگوں سے کوئی بات نہ کی. اب آپ دیکھیں دونوں کے رویے میں فرق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے تھے، بہت زیادہ کمپوزڈ رہتے تھے، جبکہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ بہت زیادہ تیز مزاج کے تھے. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق دونوں کا یہاں پہ جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ ریئیکشن کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے. تو جب حضرت ابو بکر کو آپ کی وفات کی خبر ہوئی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے. لوگوں سے کوئی بات نہیں کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا. آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا. انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے. پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا. جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی. یعنی بس اب آپ کا اس دنیا سے جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا، آپ رحلت فرما گئے ہیں. یعنی آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے اس چیز کو بالکل صحیح طریقے سے جو ہے نا ایکسیپٹ کیا، اپنے ہوش و حواس قائم رکھے. اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ. یعنی انہوں نے اتنا اپنے آپ کو کمپوز رکھا. ایسے ٹائم پہ ہوتا ہے نا کہ اپنی کوئی ایک بندہ پھر جو اپنی ہمت رکھے اور پھر دوسروں کو بھی وہ سمجھائے بھی اور دوسروں کو بھی حوصلہ دے، تو یہ والا پھر رول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا. حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے پاس آ گئے کہ مطلب یہ تو اس طرح سے نہیں مان رہے ہیں بات. تو انہوں نے لوگوں کو ایڈریس کرنے کا سوچا اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے. صحابہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر یہیں آ گئے، یعنی وہ بھی حضرت ابو بکر کی بات سننے لگے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے. یعنی ایک طرح سے سمجھایا کہ اگر تمہیں کوئی ان کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لے کہ وہ تو اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. اللہ کا ارشاد ہے. پھر آپ حضرت ابو بکر نے نا آگے یہ آیت پڑھی تھی، سورۃ آل عمران میں آپ نے پڑھی تھی، نہیں ہے محمد مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. یعنی اس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، لوگوں کو ایڈریس کیا، ان کو تسلی بھی دی اور ان کو ایک حقیقت ایکسیپٹ کرنے کی طرف لے کر آئے کہ واقعی ایسا ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، جا چکے ہیں، اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کیونکہ آخری اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. کل نفس ذائقۃ الموت.
हर इंसान को ज़ाहिर है मौत तो आनी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि वल्लाह ऐसा लगता था कि लोगों ने पहले जाना ही ना था कि अल्लाह ने इससे पहले भी ये आयत नाज़िल की है, यहाँ तक कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी तिलावत की तो फिर सब लोगों ने उनसे ये आयत अख़ज़ की। तब मैं जिस किसी इंसान को सुनता वो यही तिलावत कर रहा होता। यानी लोगों ने कहा कि हमें ऐसा लगा कि जैसे हमने कभी ये आयत पहले कुरान में पढ़ी ही नहीं, आज पहली दफा जैसे नाजिल हुई। यानी इस तरह उनको फिर एहसास हुआ कि हाँ वाकई ये तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर नबी वफात पा जाए तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे और इनकार करने लग जाओगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हाँ, ज़ाहिर है वो भी इंसान है, उनका भी एक वक्त है और इस दुनिया से उन्होंने भी जाना है। ऐसा तो नहीं है कि अम्बिया के लिए अल्लाह ताला ने मौत को जो है वो नहीं लिखा हुआ, सबके लिए है। तो लोगों को लगा कि जैसे पहली दफा आज ये आयत उन्होंने सुनी है, फिर वो यही रिपीट करते गए। कुरान मजीद में देखें हर तरह के हालात और हर तरह की चीजों का जवाब इंसान के लिए मौजूद है। बहरहाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि वल्ला मैंने जो ही हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये आयत तिलावत करते हुए सुना तो जान गया कि ये बरहक है, यानी बात सच्ची है। बस मैं टूट कर रह गया, हत्ता कि मेरे पाँव मुझे उठा ही नहीं रहे थे और मैं जमीन की तरफ लुढ़क गया और मैं जान गया कि वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। बस इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आगे कंटिन्यू करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरत में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट वीक वो था रफ़ीक़ आला की जानिब, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया से रहलत फरमा रहे हैं, तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने ये देखा था कि आपके मर्ज़ का जो है वो आगाज़ हो गया है और इस दौरान आपने कुछ वसीयतें वगैरह लोगों को की। हमने मर्ज़ का आगाज़ का टॉपिक पढ़ लिया था, अहद और वसीयत अब हमने पढ़नी है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आप लोगों को ज़हन में रहे, अगर आपको याद हो जब हमने ग़ज़वा खैबर का पढ़ा था ना इसमें टॉपिक, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एक औरत थी, यहूदी औरत, जिसने दुश्मनी निकालते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़हर आलूद बकरी का गोश्त भेजा था और दस्ती में उसने ज़्यादा मिलाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त ज़्यादा पसंद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुक़मा मुँह पे रख लिया था, लेकिन साथ ही आपको खबर दे दी गई थी कि ये गोश्त ठीक नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मज़ीद तनावुल तो नहीं फरमाया था। एक और सहाबी थे, बशर बिन बरा उनका नाम आता है, उन्होंने खाया था और उनकी बाद में शहादत भी हो गई थी। तो बहरहाल ये जो औरत थी ज़ैनब बिन्त हारिस उसका नाम गालिबन आता है जी। तो उसने ये एक कोशिश की थी, जो कि वो ज़हर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग किस्म का था। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इत्तला तो दे दी थी, लेकिन कहते हैं उसका थोड़ा असर आपके जिस्म में चला गया था, जो कि ये जो आपका मर्ज़ वफ़ात था ना, इसमें फिर ये ज़ाहिर होने लगा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज़ भी मिलते हैं, सही बुखारी में भी हैं कि उस ज़हर का असर मैं महसूस करता हूँ अपने जिस्म में, जैसे मेरी शहरत जो है वो कट रही है, इस तरह से था, ठीक है। बहरहाल अहद और वसीयत का टॉपिक हम आज पढ़े। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए और बीमारी ने जोर पकड़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर 7 मशकीज़े पानी डालो जिनका बंधन ना खोला गया हो, ताकि मैं लोगों को वसीयत करूं। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज की शिद्दत बढ़ रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठ भी नहीं सक रहे थे, 2 लोगों के सहारे से चल रहे थे। तो यहाँ पे ये जो है ना 7 मशकीज़े पानी डालो जिसका मुंह बंद हो, यानी बिल्कुल भरे हुए हो, फुल होता है ना, जैसा बुखार की शिद्दत कम होती है ना अगर तेज जिस्म में हरारत हो, या वैसे भी जैसा आप थके हुए हो, या जैसे आप सफर से आए हो नहा ले तो फ्रेशनेस आ जाती है ना, इसी तरह बुखार में भी आप नहा ले तो जरा जिस्म की हरारत कम हो जाती है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وصیت کرنا چاہ رہے تھے بٹ ہی couldn't talk، تو اس کے لیے تھوڑی اپنی طبیعت کی بہتری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، یہاں تک کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا، یعنی تم لوگوں کو جتنا میں نے کہا تھا اتنا پانی ڈال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ اس خطاب نے آپ نے من جملہ اور باتوں کے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کو کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تو تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وصیت تھی آخری ایام میں جو آپ نے کی تھی کہ مسجدوں کو جا کے سجدہ گاہ بنا لیتے ہو اور وہاں پہ پیری فقیری شروع کر دیتے ہو، تو میری قبر کے ساتھ یہ نہ کرنا، میں منع کرتا ہوں تمہیں اس سے۔ اسی لیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے نا، اس کو اتنا زیادہ ہائٹ کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اس قسم نظر ہی نہ آئے ان کو، اور اس قسم کی کو لوگ حرکتیں کر ہی نہ سکیں۔ ویسے بھی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے بٹ یہ بھی ہے۔ اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ مساجد یعنی سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں نا مساجد، یعنی وہاں پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور آج دیکھیں آپ، انفارچونیٹلی یہی حال امت مسلمہ کا بھی ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خاص وصیت ہے کہ تم یہ نہ کرنا۔ تو آج آپ ہمارے یہاں دیکھیں یہ قبر پرستی اور وہاں جا کے منتیں اور دھاگے اور چادریں اور سجدے کرنا، اور وہاں جا کے کیسا کیسا شرک لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ دربار پورے پورے بنا دیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ شرکیہ یہ سب کام ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، یعنی کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا، کوئی زیادتی کیا، تو دنیا میں ہی مجھ سے بدلا لے۔ قصاص یہ ہوتا ہے نا۔ انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی، پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے اختیار کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بس ان جنرل ایک بات کی، اس بندے نے یہ کیا، ایک بندے کو اللہ نے یہ کیا، اس کو مینشن نہیں کیا کہ کون سے بندے کی بات ہو رہی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ کیا اس بات کا مطلب ہے۔ اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، یعنی ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کو عجیب سی لگی یہ بات۔ لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق ظاہر اس وقت ایجڈ تھے وہ بھی، کہ اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا اختیار کرو یا اپنے رب کا ساتھ لے لو، کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ یعنی ان کو یہ بڑی عجیب سی بات لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے ہیں اور یہ کیا بے ربط سی بات کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی ربط نہیں اس بات کے ساتھ۔ لیکن چند دنوں کے بعد ان پر واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی بارے میں فرما رہے تھے کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ چاہے تو آپ دنیا لے لیں، یعنی آپ مزید دنیا میں رہ لیں، یا پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ لینے کے لیے یعنی واپس آ جائیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے، یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس بات کا کیا مقصد ہے۔ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے یہ انڈیکیشن دی تھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ میرا اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے جو ہے اس کو قبول کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے۔ جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے، اور لوگوں کو انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چیز جو ہے نا، اس کے اوپر بعض لوگ بہت اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی حکمت کے تحت یہ بات کی تھی کہ مرض الموت ہے اور اس کا غلبہ شدت بھی اس وقت زیادہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ایسی ہو جو کہ نہ صحیح لکھی جا سکے۔
اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا. جب شور اور اختلاف زیادہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ. اس وقت بھی لوگوں نے یہ اختلاف کیا کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں. اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے. اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پر کہا. ایک تو یہود و نصارہ کے بارے میں تھا کہ ان کو جزیرہ عرب سے بالکل ہی یعنی عرب سے بالکل ان کو نکال دیا جائے گا. اور پھر خاص تاکید جو تھی نماز پڑھنے کی اور غلاموں کے حوالے سے کہ غلاموں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا. یہ بھی آگے بھی آئے نا. پھر بہت اہم چیز کہی کہ کتاب اور سنت یعنی اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت، اس کو تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ تھے. اور آج لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث اس پر جانے کو جو ہے نا لوگ اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ دونوں ہی جو ہیں وہ دین کا ماخذ ہے، قرآن و سنت یا قرآن و سنت اور ساتھ آپ کی جو احادیث ہیں. تو سبھی سے ہمیں دین کی جو ہے وہ تفصیلات تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور آپ کی سنت سے ہی ملتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کی خاص وصیت تھی. نماز کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگن میں غسل فرمایا، اسی وجہ سے تاکہ مرض کم ہو، تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے. پھر اٹھنے لگی تو غشی طاری ہو گئی. پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی. پھر تیسری بار غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی. یعنی اتنی شدت ہو گئی تھی مرض کی. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھائی، یعنی وہی پڑھاتے رہے پھر نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے. یعنی ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرتے تھے نا، لیکن جب اس کا مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اب آپ نماز پڑھایا کریں، یعنی امامت آپ کریں گے، جو کہ تقریباً 17 نمازیں بنتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا. ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے. اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا. چنانچہ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے، یعنی ان کے پیچھے پڑ رہے تھے، اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کر رہے تھے کہ وہی لوگوں کو تکبیریں سنا رہے تھے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ کو جب تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی تو 2 آدمیوں کا سہارا لے کے ظہر کی نماز کے لیے آئے. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کو ان کے بائیں بٹھایا گیا. پھر کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے تو ابو بکر صدیق اس کو اونچی آواز میں پھر یعنی جیسا تکبیرات جو ہے نا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تو لوگ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کر رہے تھے. حضرت ابو بکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے تھے. جو کچھ تھا سب صدقہ فرمایا. اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے. آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں بھی صدقہ کر دیا. ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے، یعنی ڈونیٹ کر دیے، دے دیے. رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو، یعنی کچھ بھی نہیں تھا بچا پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا تقریباً 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی. یعنی جو ہے نا مال و دولت کی سچویشن وہ یہ تھی کہ یعنی کچھ بھی اپنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا کوئی دنیا کا مال. حیات مبارکہ کا آخری دن سوموار کی صبح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا. یہ حجرے وہیں پہ تھے نا، مطلب مسجد میں ہی، مسجد نبوی میں، اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے. اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہ رہے ہیں. بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ نماز ہی کے اندر فتنے میں پڑ جائیں، یعنی
نماز توڑ دیں، یعنی آپ کی مزاق کرسی کے لیے نماز کو توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو. یعنی لوگ اتنے وہ جذبات میں آگے نا کہ ظاہر پریشان تو وہ تھے کہ اتنے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بھی نہیں آ رہے، آپ کی طبیعت اتنی زیادہ جو ہے وہ ناساز ہوئی ہوئی ہے. تو جب انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پردہ اٹھا کے باہر مطلب دیکھ رہے ہیں تو سب خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ ان کو لگا کہ ہم نماز ہی توڑ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ اپنی نماز کنٹینیو کریں. پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا. اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا. کچھ سرگوشی کی تو وہ رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو چھپا گئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو اس کے بعد حضرت فاطمہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے، اس لیے وہ روئی، یعنی آپ نے اپنی بیٹی جو ہے ان کو انفارم کر دیا تھا. اور دوسری بار یہ فرمایا تھا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آ کے ملیں گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت جلدی ڈیتھ ہوئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 months کے بعد، تو اس لیے وہ ہنسی. اور آپ نے یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ ہیں، یعنی سردار. انبیاء جو نا ان کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے ان کی وفات کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو گیا. تو وہی جو تھا نا کہ آپ کو آپشن دی گئی تھی تو آپ نے خود ہی چن لیا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس واپسی کے سفر کو. ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی جب شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھی، وقرب اباہ، ہائے ابا جان کی تکلیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوگی. آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واض و نصیحت کی. ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا تھا اسی ہدیہ میں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الم کی شدت محسوس کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس وجہ سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو شہادت کا رتبہ بھی ملا، کیونکہ یہ تھا نا یعنی زہر والا جو معاملہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا، مقصود ان کے جیسے کام سے روکنا تھا. پھر وہی بات رپیٹ کہ یہ کام نہ کرنا، اتنی زیادہ تاکید تھی. سرزمین عرب میں 2 دن نہ باقی رہنے دیے جائیں، یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی. اس کے بعد کئی بار فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست، یعنی تمہارے لوگوں جس کی آنٹی ایک منٹ پاز کریں ذرا. عالم نزا اور وفات، تو آپ نے دیکھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے لیے کتنی بار بار تاکید کی تھی کہ اس کے بارے میں بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی کہ ایک تو نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا. تو آپ دیکھیں کہ آج امت جو ہے وہ نماز کی کتنی پابندی کرتی ہے. فرض نمازیں جو ہے وہ لوگوں کو بھولی ہوئی، اور لونڈی غلام کا کانسیپٹ اب ختم ہو گیا، لیکن جو بھی آپ کے انڈر سبارڈینیٹس، جو بھی آپ کے اگر کوئی ملازم وغیرہ آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بہت زیادہ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ایکسٹرا احسان کا رویہ رکھیں. عالم نزا اور وفات، پھر نزا کی حالت شروع ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے سینے سے گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا، یعنی ایسا ہوتا ہے جیسے یوں آپ باڈی ایسے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی، ٹیک لگا لی. اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں. چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر اپنی دانتوں میں چبائی، اس کو نرم کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح سے مسواک کی، یعنی حضرت عائشہ نے اس کو تھوڑا سافٹ کیا مسواک کو اور ان کو دے دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے وقت کی تو سختیاں ہیں، یعنی موت جو ہے ظاہر ہے وہ سخت وقت ہوتا ہے انسان کے لیے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق الاعلیٰ، اللہ رفیق الاعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور پھر روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق الاعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی۔ یعنی جو 12 تاریخ ہے نا ربیع الاول کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وفات کے طور پر زیادہ کنفرم ہے، جس کو ہمارے یہاں تاریخ پیدائش زیادہ مانا جاتا ہے۔ 63 ایئرز آپ کی ایج تھی اور اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایج میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کی حیرت اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف۔ اس حادثہ دلفگار کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فوراً ہی پھیل گئی اور ان پر تو دنیا تاریک ہو گئی، یعنی اتنا غم آ گیا ان پہ، قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور کبھی نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دن کا غم تھا، تکلیف تھی، وہ تو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تھی نا، یعنی ان کے مدینہ میں تشریف لانا ان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا اہل مدینہ کے لیے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بہت زیادہ تکلیف دہ دن تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ جب حاجی اکٹھے ہوں تو شور ہوتا ہے نا جیسے، تو اسی طرح سب رو رہے تھے، تو اس طرح کا شور ہو رہا تھا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر دے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان سے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ یہ غلط نیوز ہے، کہ جب تک منافقین نہیں ختم ہوں گے تب تک اللہ تعالیٰ ان کو وفات نہیں دیں گے، اور اس شخص کو کاٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو بھی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ یعنی اتنی زیادہ آپ پہ جو ہے نا وہ ایک اثر سا ہو گیا، تو ہوتا ہے نا ہر کوئی اپنی طرح سے لیتا ہے نا غم کی خبر کو، تو وہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ویسے بھی تھوڑا آپ کو اندازہ تو ہے ان کی پرسنالٹی کا کہ ذرا تھوڑے تیز مزاج کے تھے، شدت تھی ان کے مزاج میں، تو کہہ رہے تھے اگر کسی نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئی تو میں اس کو قتل کر دوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے، غم بھی تھا اور حیرت ہو رہی تھی کہ تب اب ہم کیا کریں، اس قسم کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہو رہا ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں کمی دیکھی تھی تو سنف میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے۔ انہیں آپ کی وفات کی خبر ہوئی تو آپ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی بات نہ کی۔ اب آپ دیکھیں دونوں کے رویے میں فرق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے تھے، بہت زیادہ کمپوزڈ رہتے تھے، جبکہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ بہت زیادہ تیز مزاج کے تھے۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق دونوں کا یہاں پہ جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ ریئیکشن کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے۔ تو جب حضرت ابو بکر کو آپ کی وفات کی خبر ہوئی، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی بات نہیں کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا، آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی، یعنی بس اب آپ کا اس دنیا سے جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا، آپ رحلت فرما گئے ہیں، یعنی آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے اس چیز کو بالکل صحیح طریقے سے جو ہے نا ایکسیپٹ کیا، اپنے ہوش و حواس قائم رکھے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ، یعنی انہوں نے اتنا اپنے آپ کو کمپوز رکھا، ایسے ٹائم پہ ہوتا ہے نا کہ اپنی کوئی ایک بندہ پھر جو اپنی ہمت رکھے اور پھر دوسروں کو بھی وہ سمجھائے بھی اور دوسروں کو بھی حوصلہ دے، تو یہ والا پھر رول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔
حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے پاس آ گئے کہ مطلب یہ تو اس طرح سے نہیں مان رہے ہیں بات. تو انہوں نے لوگوں کو ایڈریس کرنے کا سوچا اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے. صحابہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر یہیں آ گئے، یعنی وہ بھی حضرت ابو بکر کی بات سننے لگے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے. یعنی ایک طرح سے سمجھایا کہ اگر تمہیں کوئی ان کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لے کہ وہ تو اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. اللہ کا ارشاد ہے. پھر آپ حضرت ابو بکر نے نا آگے یہ آیت پڑھی تھی، سورۃ آل عمران میں آپ نے پڑھی تھی، نہیں ہے محمد مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. یعنی اس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، لوگوں کو ایڈریس کیا، ان کو تسلی بھی دی اور ان کو ایک حقیقت ایکسیپٹ کرنے کی طرف لے کر آئے کہ واقعی ایسا ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، جا چکے ہیں، اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ آخری اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو ظاہر موت تو آنی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کی تو پھر سب لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی. تب میں جس کسی انسان کو سنتا وہ یہی تلاوت کر رہا ہوتا. یعنی لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہم نے کبھی یہ آیت پہلے قرآن میں پڑھی ہی نہیں، آج پہلی دفعہ جیسے نازل ہوئی. یعنی اس طرح ان کو پھر احساس ہوا کہ ہاں واقعی یہ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر نبی وفات پا جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے اور انکار کرنے لگ جاؤ گے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، ان کا بھی ایک وقت ہے اور اس دنیا سے انہوں نے بھی جانا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا، سب کے لیے ہے. تو لوگوں کو لگا کہ جیسے پہلی دفعہ آج یہ آیت انہوں نے سنی ہے، پھر وہ یہی ریپیٹ کرتے گئے. قرآن مجید میں دیکھیں ہر طرح کے حالات اور ہر طرح کی چیزوں کا جواب انسان کے لیے موجود ہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، یعنی بات سچی ہے. بس میں ٹوٹ کر رہ گیا حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. بس اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آگے کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.